یعلا ابن مملک رحمہ اللہ تابعی سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کے بارے میں پوچھا تو وہ رسول اللہ کی قراءت بیان کرنے لگی، ایک ایک حرف کھول کھول کر قراءت تھی۔ یہ حدیث حسن ہے۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2923، نیز سنن نبی داؤد حدیث رقم 1466۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، قرآن کریم کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر اور سکون و تدبر سے کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، مسند احمد حدیث رقم 26471 میں ہے کہ بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ کی قراءت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے خوش الحانی اور حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ قراءت کی۔ ابن ابی ملیکہ تابعی رحمہ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین پر ٹھہر گئے، الرحمن الرحیم پر ٹھہر گئے، مالک یوم الدین پر ٹھہر گئے۔ قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ تابعی سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کیسی تھی؟ انہوں نے فرمایا آپ حروف و الفاظ کو لمبا کر کے پڑھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 5045۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر ہر آیت پر وقف کرتے ہوئے قراءت کرتے تھے۔ آپ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، پھر ٹھہر جاتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم، پھر ٹھہر جاتے، پھر پڑھتے مالک یوم الدین۔ یہ روایت صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 2927۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والا ایک اہم مسئلہ سماعت کریں۔ مسند احمد میں بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ کی قراءت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے خوش الحانی اور حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ قراءت کی۔ ابن ابی ملیکہ تابعی نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین پر ٹھہر گئے، الرحمن الرحیم پر ٹھہر گئے، مالک یوم الدین پر ٹھہر گئے۔ دیکھیے مسند احمد حدیث رقم 26471۔ عبداللہ ابن ابی قیس تابعی رحمہ اللہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کے بارے میں پوچھا کیا رسول اللہ سری یعنی پوشیدہ قراءت کرتے تھے یا جہری کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں سے قراءت کی ہے۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءت پوشیدہ کرتے تھے اور بعض اوقات جہری کرتے تھے، تو میں نے کہا الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعۃ، حمد و ثنا تعریف و شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت و کشادگی رکھی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 449 اور سنن نبی داؤد حدیث رقم 1437۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، رات کی نماز یعنی تہجد میں سری اور جہری دونوں طرح سے قراءت جائز ہے۔ دوسرا مسئلہ، دین اسلام آسان دین ہے۔ تیسرا مسئلہ، خوشی اور نعمت کے موقع پر الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ، شاگرد کا استاد سے سوال کرنا انکار نہیں ہوتا الا کہ کوئی صریح دلیل برائے تخصیص موجود ہو۔ ام ہانی ہند بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت سنا کرتی تھی جبکہ میں اپنے گھر کی چھت پر یعنی دور ہوتی تھی۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے سنن ابن ماجہ حدیث رقم 1349۔ سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھی۔ دوسرا مسئلہ، روایت مذکورہ میں قرآن مجید کی تلاوت سننے کا واقعہ ہجرت نبوی سے پہلے کا ہے یا فتح مکہ کے موقع پر ہے، اور یہی بات ظاہر ہے واللہ اعلم۔ تیسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قراءت مکے میں بیت اللہ کے قریب کر رہے تھے اور ام ہانی رضی اللہ عنہا دور اپنے گھر میں اسے سن رہی تھی، لہذا ثابت ہوا کہ تہجد میں جہری یعنی بآواز بلند قراءت کرنا بھی جائز ہے۔ معاویہ بن قرہ تابعی رحمہ اللہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا
میں نے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر اونٹنی پر سوار دیکھا اور آپ سورہ فتح کی پہلی 2 آیتیں تلاوت فرما رہے تھے. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، جس کا ترجمہ ہے بے شک اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عنایت کی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی لغزشوں کو بخشے، ان لغزشوں کو جو گزر چکی اور جو آئندہ میں ہونے والی ہیں. آپ اس وقت ترجیح والی قرات کر رہے تھے. معاویہ ابن قرہ تابعی رحمہ اللہ راوی حدیث نے فرمایا اگر مجھے اپنے ارد گرد لوگوں کے اکٹھا ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں وہ لے سناتا. یہ حدیث صحیح ہے. دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 4281. سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں. پہلا مسئلہ، ترجیع قرات کا مطلب ہے خوبصورت آواز، ترتیل اور تحسین کے ساتھ بار بار قرات کرنا. دوسرا مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دلکش و خوبصورت انداز سے تجوید، ترتیل اور ترجیع کے ساتھ قرات فرماتے تھے. تیسرا مسئلہ، بعض اوقات لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ایک جائز اور غیر اہم بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تلاوت کرتے تو بعض اوقات حجرے والا اسے سن لیتا تھا. یہ روایت صحیح ہے. دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 1327. سامعین اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں. پہلا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں بعض اوقات جہری اور بعض دفعہ سری قرات کرتے تھے. دوسرا مسئلہ، رسول اللہ کی قرات بعض اوقات درمیانی ہوتی جسے قریب والے سن لیتے اور دور والے نہ سنتے تھے.